بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی۔ ایک کبھی امکان تھا کہ 13 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا محسوس نشستوں کا، اس پر حکومت اور الیکشن کمیشن حل و حجت کی بجائے منوان تسلیم کرے گی، لیکن حکومت اپنی مکاری اور عیاری سے باز نہیں آئی اور الیکشن ایکٹ کے تحت ترمیم کا بل لانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے کسی بھی صرف ایک ہی بار دیا جا حلف نامہ، کسی بھی جماعت میں شمولیت کا حلف نامہ صرف ایک ہی بار دیا جائے گا، کیونکہ یاد رہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے 8 فروری کو، اس کے بعد پی ٹی اے کے امیدواروں کو ان کے ٹکٹ تسلیم نہیں کیے گئے، انہیں آزاد لڑنے پر مجبور کیا گیا، ان سے کاغذات چھینے گئے، اور جن کے کاغذات چھینے گئے ان کو کمپین نہیں چلانے دی گئی۔ اب انہوں نے پھر مجبوراً، کیونکہ آزاد امیدوار کوئی منتخب ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو اس کو پارٹی ماننے سے پی ٹی اے کو انکار کر دیا تھا، جبکہ نشان بلہ چھینا تھا سپریم کورٹ کے مطابق وہ جماعت تھی اور ہے، لیکن انہوں نے پھر 3 دن میں کسی نہ کسی جماعت میں تھا، سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، لیکن حکومت کی بد نیتی پھر سامنے آ گئی۔ سپریم کورٹ نے 39 اراکین کو پی ٹی آئی کا رکن قرار دیا تھا، لیکن 41 اراکین ایسے تھے جنہوں نے نیا حلف نامہ 41 اراکین کو 15 روز میں حلف نامہ جمع کرانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس کے مطابق انہیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا۔ بدماشی کرتے تھے، نامناسب رویہ اپناتے تھے کچھ، جن پر شکایات پی ٹی آئی کرتی رہی۔ پہلے تو 41 اراکین کو پی ٹی آئی میں شمولیت سے روکنے کے لیے یہ حربہ اپنایا گیا کہ شیخ وقاص اکرم کے خلاف 40 سالہ زمین کا کیس دوبارہ کھول لیا گیا۔ مردے پھولے جا رہے ہیں، 50 سال پرانے جھوٹے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں، سائیکل چوری اور ایسے چچورے ہتھ کنڈے یہ پنجاب کی بیوروکریسی کر رہی ہے کہ قانون اور آئین شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ افسران اپنے لیے بھی داغ ہیں اور موجودہ حکومت کے لیے بھی داغ ہیں، یہاں تک کہ ان کی داغ نشانی کی ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو پنڈی کے کچھ مقدمات میں شامل تفتیش کر لیا، گناہ گار قرار دے دیا ہے۔ ان افسران کو نہ موت یاد ہے، یہ حکومت میں پرکشش عہدے لینے کے لیے آئین اور قانون کے لیے بدنامی کا باعث بن چکے ہیں، اور ان کی فہرست بھی ہم کسی دن آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ جو 41 لوگ ہیں، ان کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے حکومت نے چچورا گری اور آئین سے کھلواڑ مذاق بنا لیا ہے۔ جمشید دستی کے گھر پر رات گئے دعویٰ بولا گیا اور کچھ اراکین کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمات الرٹ ہو گئے۔ اب لگتا ہے نیب، پولیس، اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے صرف اور صرف پی ٹی آئی جماعت ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن عوام بضد ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا علاوہ کسی اور جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ناظرین، کچھ اراکین کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمات کھل گئے ہیں، لیکن ان ہتھ کنڈوں کے باوجود 41 اراکین نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا حلف نامہ جمع کرا دیا ہے۔ شرم مگر تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ کے جاؤ گے، ہر حربہ تمہارا ناکام ہو رہا ہے۔ اب نئی قانون سازی کی آڑ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جسے کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں جیسے ہی یہ کیس جائے گا تو اسے ختم کر دیا جائے گا اور توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اس منصوبے میں کامیاب نہیں رہے گی۔ پہلے نمبر پر تو جو بھی قانون بنتا ہے اس کا اخلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا اور اس حال سے شروع ہوتا ہے۔ اطلاق کریں گے تو یہ حکومت کی بد نیتی ثابت کرے گا، اور عدالتوں کے کئی فیصلے اس سلسلے میں واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں، اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے پر ماضی سے اطلاق کی شق قلندم قرار ہو جائے گی، اور ماضی میں اس کے کئی ججمنٹ موجود ہے۔ اس کی ایک مثال پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بھی ہے، جس میں عدالت نے قانون کو درست قرار دیا، لیکن ماضی سے اطلاق کا قلندم قرار دے دیا تھا کہ ماضی پر یہ نہیں ہوگا۔ کچھ افسران سرکاری
اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ پرکشش عہدے کے لیے آئین اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور جیل میں جانے سے بھی نہیں ڈر رہے، کیونکہ مریم نواز نے انہیں دیا ہے، انہوں نے کہا جب تک میں ہوں آپ کو پرکشش عہدوں پہ تعینات رکھوں گی، لیکن آپ نے پی ٹی آئی کے ہر حمایت یافتہ لوگوں کو کرش کرنا ہے۔ خیر جسے اللہ کرش نہ کرے اسے کون کرش کر سکتا ہے۔ حکومت نے توہین عدالت قانون میں بھی ترمیم کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن توہین عدالت کا قانون ختم کرنے لیے حکومت کو سادہ قانون سازی کی بجائے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور جس کے لیے 2/3 میجورٹی ضروری ہے۔ دوسری جانب ناظرین، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر پوری طرح عمل نہیں کر رہا اور بد نیتی بظاہر بادی النظر میں نظر آ رہی ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس کی مخصوص نشستیں نہ دی جائے۔ الیکشن کمیشن نے 39 اراکین کو پی ٹی آئی کا قرار دے کر نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن بد نیتی اس میں واضح ہے، لیکن ابھی تک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو باضابطہ آگاہ نہیں کیا گیا۔ اب سپیکر بھی اس میں بد نیتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک جماعت نے 40 والی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا، بلکہ دیوار میں چن دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست دیوار سے نہیں لگی، دیوار میں چن گئی ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے 39 کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن ابھی تک قومی اسمبلی کے سپیکر کو جو آئینی پابندی ہے، ابھی تک قومی اسمبلی کے سیکرٹری کو باضابطہ آگاہ نہیں کیا تاکہ اس میں تاخیر کی جائے۔ جن 41 اراکین نے حلف نامے جمع کرا دیے ہیں، ان کو بھی ابھی تک پی ٹی آئی کا کارکن تسلیم نہیں کیا۔ اس سے عمران خان صحیح کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن سلیکشن کمیشنر مسلم لیگ نون کا ونگ ہے، یہاں تک تو پی ٹی آئی کا موقف غیر جانبدار حلقے اس کو تصدیق کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلف ناموں پر تصدیق کے لیے 3 رکنی اسکریننگ کمیٹی بنا دیا تاکہ معاملہ التوا کا شکار ہو اور اس میں تاخیر کی جائے۔ ناظرین، عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کہا کہ پی ٹی آئی کی فوج پر تنقید کے معاملے کو غلط رنگ دیا گیا ہے۔ عمران خان نے واضح کہا ہے کہ پی ٹی آئی فوج کے مخالف نہیں ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ عمران خان نے کہا فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اور اس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان نے یہ کہا ہاں، تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا چاہیے، یہ تو پاکستان کا ہر شہری کہتا ہے، اور فوج کا تو خود قانون یہ ہے کہ وہ اپنے دائرے میں ملک کی سلامتی کے ضامن ہے، انہیں اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا چاہیے۔ صحافیوں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو، سیاستدانوں کو، پولیس کو، ریونیو کو، جو بھی محکمے ہیں ان کی ہر ایک تعین کر دیا گیا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ظلم کریں گے۔ لیکن کبھی امکان ہے کہ اب عمران خان ان سے جھکنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان کی اس محمد کی پیشکش کو حکومتی رہنما ڈیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری عمر ڈیل اور ڈھیل کی پیداوار ہے، این آر او کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کبھی صاف شفاف عوام کے ووٹوں پہ سیاست ہی نہیں کی۔ حالانکہ عمران خان ثابت قدمی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی بھی ڈیل و ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور کوئی فیور نہیں مانگتے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی پریشر میں نہیں آئیں گے، اور یہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کے لیے جان کے چھوڑی جا رہی ہیں، اور کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مہا فراڈ یہ لوگ جنہوں نے کھربوں روپے بنائے ہیں ان کو یہ ذمہ داری چھوپی گئی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں، شہباز گل اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان کے بھائی سیاست سے بالکل آشنا نہیں ہے، اور اظہر مشوانی لندن میں ہیں، ان کے بھائی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو لاپتہ کر دیا گیا اور شہباز گل کے ایک بھائی کو لاپتہ کر دیا، کس جرم میں کیا، کس نے کہا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ پھر بھی یہ دعویٰ کرے کہ ملک میں آئین اور قانون ہے تو یہ مذاق خیز ہوگا اور جھوٹ ہوگا، اسے ہم نہیں مانتے۔ کبھی یہ ریومرز اڑائی جا رہی ہیں کہ مارشل لاء اور ایمرجنسی لگانے کی دھمکیاں دینے کا کیا فائدہ ہے، ٹیکنوکریٹ لانے کا کیا فائدہ ہے۔ پہلے مارشل لاء سے بدترین حالات ہے، ایمرجنسی کر رہی ہیں، جبکہ 6 جج ہائی کورٹ کے یہ لکھ دیں کہ ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے فیصلہ کرنے کا، تو اس میں ایمرجنسی اور مارشل لاء سے تو بدترین حالات آج ہیں۔ جس صحافی کو چاہتے ہو آپ وہ
سکرین پہ آتا ہے میڈیا پہ، جس کو چاہتے ہو نہیں آتا. ایسے ایسے بند نما داغ جہاں صحافت کے سپوت بھی ہیں، انہیں مجبور کیا جاتا ہے ٹی وی والوں کو. لو تو ٹی وی تو ویسے ہی ریموٹ کنٹرول سے چل رہا ہے، اور کچھ سیٹ میڈیا ہاؤسز زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں، کچھ سیٹ اپنے بلیک منی کو بچانے کے لیے جی حضوری کرتے ہیں. ان کو فون جاتا ہے اس کو نکال دو، اس کو رکھ لو، اس کو نکال لو. بہرحال یہ دھندا تو چلتا رہے گا. میرا فرض ہے خبر دینا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.